میرے بھائیوں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ 8 نشانیاں میں بتا دیتا ہوں جو واضح ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو اپنے سامنے جھکنے کی وہ طاقت، وہ جستجو، وہ آرزو وہ چھین لیتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی پہ، اپنے آپ پہ تھوڑا غور کرے کہ آیا اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے؟ آیا میرے اندر یہ کوالٹیز تو نہیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ اس سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اس سے قیام، رکوع، سجود کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان حرام تعلقات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اس کے ارد گرد جو دوست ہوتے ہیں وہ فحاشی، وہ برے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 4، وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کا کہا نہیں مانتا، والدین کی وہ نافرمانی کرتا ہے۔ یہ نمبر 4۔ نمبر 5، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ آج ہم میں سب دیکھیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن اپنے گناہ نظر ہی نہیں آ رہے، اپنے گناہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، ہمیں اپنے اندر کی وہ خامیاں نظر ہی نہیں آ رہی، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ 5ویں نشانی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ 6، کہ وہ فضول کاموں میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ یہ 6ٹھی نشانی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان فضول کاموں میں وقت گزارتا ہے، اللہ کے قریب نہیں ہوتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ فضول کاموں میں اپنے وقت کو گزارتا رہتا ہے، موبائل میں، فحاشی میں، بدکاری میں، فضول ویڈیوز دیکھنے میں، فضول کاموں میں اس کا وقت گزرتا ہے، دوستوں کے ساتھ مشغلوں میں، ان محفلوں میں جہاں برائیاں ہوتی ہیں، جہاں شراب نوشی ہوتی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ 6ٹھی نشانی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت گزارتا ہے۔ 7ویں نشانی، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کی تلاوت کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے گھر سے پھر تلاوت کے بجائے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اس کے گھر سے تلاوت کے بجائے سانگ، میوزک اور برے گالیوں وغیرہ کی آوازیں آتی ہیں۔ قرآن یعنی اس کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ اور نمبر 8 میرے بھائی، برائی کو وہ برائی نہیں سمجھتا، وہ اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نماز چھوڑتا ہے لیکن اس کو وہ برائی نظر نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھتا اس کو وہ گناہ نظر نہیں آتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہے اسے وہ گناہ نظر نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا اسے وہ گناہ نظر ہی نہیں آتا، یعنی جتنے بھی وہ برائیاں کرتا ہے اسے وہ برائی نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ پھر اسے وہ گناہ ہی نہیں نظر آتا، انہیں جو سنائی دیتا ہے وہ اچھی بات سن نہیں سکتے، اس پر یقین نہیں کرتے، ان پہ وہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اور آخر میں میرے بھائی، توبہ استغفار کا نہ کرنا، گناہ وہ کرتا ہے لیکن توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے۔ کیونکہ اسے اپنے گناہ ہی نہیں لگتے۔ جب گناہ لگیں گے، جب برائی لگے گی، جب اپنے اندر کی خامی، کمی محسوس ہوگی تو ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے نا، پھر ہم اس پہ نادم ہوں گے، پھر ہم اس پہ شرمندہ ہوں گے۔ جب ایک بندے کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، وہ کہاں جھکے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ تو ذرا ہم سب اپنی زندگی پہ تھوڑا غور کریں، تھوڑا اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم میں یہ نشانیاں تو نہیں پائی جا رہی؟ کیا ہم سے اللہ تو ناراض نہیں ہے؟ اگر ہم سے اللہ ناراض ہے تو میرے بھائیوں، اگر اس مجلس میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی، تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو سدھاریں۔ کیونکہ اس اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ انسان کو کھلا چھوڑتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس دن اس کے شکنجے میں آ گئے، جس دن اس کی پکڑ میں آ گئے، تو میرے بھائی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس کچہری میں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اپنے ہر گناہ کو ہمیں ماننا بھی پڑے گا اور پھر وہاں ہمیں سزا بھی ہوگی۔ تو میرے بھائی، ہم اپنے آپ پہ ذرا غور تو کریں کہ ہم میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔
ہم ہر بندہ اپنی زندگی پہ غور کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، دوسروں میں تنقیدیں، دوسروں میں گناہ یہ نہ دیکھیں، اپنے آپ پہ غور کریں، اور جس دن آپ سدھر گئے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ کی سکسیس وہ دور نہیں ہے، آپ کی کامیابی دور نہیں ہے، آپ کی کامیابی اللہ کی خوشنودی میں ہے، آپ کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، آپ کی کامیابی اللہ کو حاصل کر لینے میں ہے، آپ کی کامیابی آخرت کو بہتر بنا لینے میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی، ہمیں اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، شکریہ۔